شیعہ جنوں کے سردار ظافر جن کا ماجرا خود اسی کی زبانی۔ ظفر جن کہتا ہے، جب ہم کربلا کے میدان میں پہنچے تو چاروں طرف سے 4 فرسخ کا علاقہ دشمن فوجوں نے گھیر رکھا تھا۔ اسی طرح ملائکہ کی بہت زیادہ صفیں لگی ہوئی تھیں۔ ملک منصور نامی فرشتہ کئی ہزار کا لشکر لیے ایک طرف، ملک نصر نامی فرشتہ کئی ہزار کا لشکر لیے دوسری طرف، جبرائیل کئی ہزار کا لشکر لیے اس طرف، میکائیل کئی ہزار کا لشکر لیے دوسری طرف، فرشتہ اسرافیل، فرشتہ ہوا، فرشتہ دریا، فرشتہ پہاڑ، فرشتہ دوزخ، فرشتہ عذاب، ان میں سے ہر ایک فرشتہ کئی ہزار کا لشکر لیے امام حسین علیہ السلام کے ایک اشارے کا منتظر تھا۔ اسی طرح 1,24,000 انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کی صفیں لگی ہوئی حیران پریشان کھڑی تھی۔ خاتم الانبیاء سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دامن پھیلائے فرما رہے تھے، اے میرے پیارے بیٹے حسین، ولدی الاجل الاجل انا مشتاقون، یعنی میرے بیٹے جلدی کرو جلدی کرو، بے شک ہم تمہارے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ ادھر میدان کربلا میں یکو تنہا میرے مولا حسین زخموں سے چور چور، پیشانی زخمی، جلتا ہوا سینہ، پھٹا ہوا سر، روتی آنکھوں کے ساتھ بے یارو مددگار کھڑے تھے۔ جو ہی سانس لیتے تو خون فوارہ بن کر ذرہ کے سوراخوں سے ٹپک رہا تھا، لیکن آپ ملائکہ کی لگی صفوں کی پرواہ کیے بغیر اپنے خالق سے راز و نیاز کر رہے تھے، کسی ایک طرف بھی نگاہ نہیں فرما رہے تھے۔ مجھے بھی کوئی راستہ دینے کے لیے تیار نہ تھا کہ جا کر مولا کی قدم بوسی کر سکوں۔ میں بھی دور سے حضرت کے امتحان کی منزلوں کو دیکھ کر مبہوت کھڑا تھا کہ اچانک میرے مولا نے سر غربت بلند کیا اور مجھے دیکھا اور اپنی ایک پلک سے مجھے اشارہ فرمایا، اے ظافر میرے پاس آ جاؤ۔ یہ آواز سن کر تمام ملائکہ میری طرف دیکھنے لگے اور مجھے راستہ دینے لگے۔ میں نے بھی جلدی سے اپنے آپ کو مولا کے قدموں میں پہنچایا اور عرض کی، مولا میں 30,000 کے لشکر کے ساتھ آپ کی نصرت کے لیے حاضر ہوں، حکم فرمائیے۔ تو حضرت مجھے فرمانے لگے، اے ظافر تو نے بڑی تکلیف کی، خدا اور اس کے حبیب تجھ پر راضی ہوں اور تمہاری خدمات اور زحمات درگاہ خدا میں قبول ہوں، لیکن مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، تم واپس چلے جاؤ۔ میں نے دوبارہ عرض کی، مولا میں آپ پر قربان، مجھے آپ جنگ کرنے کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ تو فرمایا، کہنے لگے، تم تو ان کو دیکھ رہے ہو لیکن وہ تمہیں نہیں دیکھ رہے، اور یہ بات جوان مردی کے خلاف ہے کہ وہ کہیں حسین نے ہمیں نامرئی مخلوق سے مروا دیا۔ تو میں نے عرض کیا، مولا ہم انسانوں کا روپ دھار لیتے ہیں، اگر اس صورت میں قتل بھی ہو گئے تو رضا الہی کے راستے میں شہید ہوں گے۔ تو مولا مجھ سے فرمانے لگے، ظافر اب زندہ رہنے کی چاہت نہیں، اب تو فقط لقائے پروردگار کی آرزو ہے۔ تم اپنی جگہ واپس پلٹ جاؤ اور میری اب نصرت کرنے کے بجائے مجھ پر گریہ و عزاداری کرنا، اور تمہاری یہ عزاداری اور گریہ میرے زخموں کا مرہم بنے گا۔
صرف بنا لا الہ حسین ہے، لا